میں بائیڈن کے دور میں داخل ہونے والے کروڑوں غیر قانونی لوگوں کو ختم کروں گا، جن میں سٹیپی جو بائیڈن کے آٹو پین سے منظور شدہ بھی تمام لوگ شامل ہیں۔ صومالی گینگ سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، ہمارے خوبصورت لوگوں کو لوٹنے کی مواقع تلاش کرتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے فوری طور پر افغانوں کی امیگریشن درخواستوں پر کام روک دیا ہے۔ گوگل ٹرینڈز پر اس کا نام حملے سے گھنٹے پہلے ڈی سی میں سرچ ہوتا ہے۔ حملے سے گھنٹہ پہلے گوگل سرچ پر اس کا نام ٹرینڈ کیسے کر رہا تھا؟ سوچنے کی بات تو ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یعنی حکومت نے خود یہ منصوبہ بنایا تاکہ نیشنل گارڈ کو شہروں میں بڑھایا جا سکے، مہاجرین پر کریک ڈاؤن کیا جا سکے۔ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ آج 29 نومبر، ہفتے کا دن۔ پرسوں ہی امریکہ میں تہوار شکر گزاری یعنی تھینکس گیونگ کا دن منایا گیا۔ یہ تہوار جو صدیوں سے امریکی معاشرے کی بنیاد، شمولیت یعنی انکلوزیوٹی، خاندانی اتحاد اور ادائیگی شکر کا نشان ہے، اس بار ایک المناک واقعے کی اور سیاسی بیانات کی وجہ سے گہرے تنازعات کا شکار ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد حالات منفی سمت میں جاتے دکھائی دیے، اور ایک واقعہ لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو ایسا لگتا ہے کہ متاثر کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اس المناک واقعے کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واشنگٹن ڈی سی میں پیش آیا 26 نومبر 2025 کو، یعنی کہ تھینکس گیونگ سے ایک روز قبل وائٹ ہاؤس کے بالکل قریب یہ حملہ ہوا۔ نیشنل گارڈز کے اراکین، آرمی اسپیشلسٹ سارا بیکسٹروم جو صرف 20 برس کی تھیں، اور ایئر فورس اسٹاف سارجنٹ اینڈریو وولف جو 25 برس کے ہیں، ان پر فائرنگ کی گئی۔ یہ حملہ مبینہ طور پر ایک افغان شہری رحمان اللہ کنوال نے کیا جو 29 برس کا ہے۔ سارا بیکسٹروم کی وفات ہو گئی، جبکہ اینڈریو وولف کی حالت بھی نازک بتائی جاتی ہے۔ یہ حملہ ایک ٹارگیٹڈ شوٹنگ تھا، یعنی کہ انہیں جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا، جس میں سے کہ ایک اب گارڈ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا اور ایک ابھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اب یہ حملہ اور اس کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر، تو رحمان اللہ کنوال جو ہے وہ افغانستان میں امریکی فورسز کے ساتھ کام کر چکا تھا، اور وہ ایک زیرو یونٹ کا ممبر تھا جو CIA امریکی خفیہ ایجنسی کا حمایت یافتہ افغان انٹیلیجنس یونٹ تھا۔ یہ یونٹ قندھار میں تھا، وہاں پر طالبان کے خلاف یہ کاروائیاں کرتے تھے۔ 2021 میں جب امریکہ کا افغانستان سے انخلا ہو رہا تھا، تو یہ جو لکنوال ہے اس کو آپریشن ایلائز ویلکم پروگرام کے تحت امریکہ بلایا گیا۔ اس پروگرام نے ہزاروں افغانیوں کو جو امریکی فورسز کے ساتھ کام کر چکے تھے انسانی بنیادوں پر ویزا دیا۔ وہ 2021 میں امریکہ پہنچے، 2024 میں انہوں نے پناہ کی درخواستیں دی، اور 2025 میں ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں ان کی درخواست منظور ہوئی۔ طالبان کی واپسی کے بعد وہ افغانستان ظاہری بات ہے واپس نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا۔ انہی طالبان کے خلاف انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر آپریشنز کیے ہوئے تھے۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حملہ آور ممکنہ طور پر دماغی صحت کے مسائل کا شاید شکار ہوا ہے، اور اسے لگتا تھا کہ اسے ملک سے باہر نکالا جا رہا ہے، اس کی ملک بدری کر دی جائے گی، اس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ ایک اکیلا واقعہ ہے جو ایک ایسے شخص کا ہے جو خود ماضی میں امریکی حلیف اور اتحادی رہ چکا ہے۔ اب اس واقعے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹرمپ نے فوری طور پر اسے دہشت گردانہ حملہ قرار دیا اور اسے بائیڈن دور کی امیگریشن پالیسیوں کی ناکامی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہزاروں جو بغیر جانچ پڑتال کے آئے ہوئے افغانی ہیں ان کی وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ لکنوال کی جانچ پڑتال ہو چکی تھی۔ اس رد عمل کو شدید قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک موقع بن گیا ہے شہروں میں نیشنل گارڈ کی تعداد بڑھانے کا، امیگریشن پر کریک ڈاؤن تیز کرنے کا اور پالیسیوں کو تیز کرنے کا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے فوری طور پر افغانوں کی امیگریشن درخواستوں پر کام روک دیا ہے اور اسے وسیع تر پالیسی کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ ٹرمپ کی پرانی خواہش ہے جو انہوں نے اپنے پہلے دور صدارت میں شروع کی تھی، غیر قانونی امیگریشن روکنا، یعنی کہ دیوار بنانا، اور امریکہ فرسٹ کا نعرہ جو کہ انہوں نے لگایا تھا۔ اب آئیے ذرا میں ایک جو اصل موضوع میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ٹرمپ کا جو تھینکس گیونگ کا پیغام تھا، پیغام 28 نومبر کو 2025 کو ان کے سوشل اکاؤنٹس پر، ایکس وغیرہ پر اور ٹروتھ سوشل پر شیئر کیا گیا، اور بہت طویل پیغام تھا۔
اور تھینکس گیونگ اور ایک تہوار کا پیغام ہونے کے باوجود اس میں شمولیت کی بجائے تقسیم، امتیازی سلوک اور نفرت کی اس کی بھرمار دکھائی دیتی تھی۔ آئیے میں آپ کو اس کا متن سنائے دیتا ہوں، آپ اس کا فیصلہ خود کر لیجئے۔ امریکہ کی تمام عظیم شہریوں اور وطن پرستوں کو بہت بہت مبارک ہو تھینکس گیونگ کی۔ وہ شہری اور وطن پرست جو بہت اچھے رہے، بہت شائستہ رہے اور خاموشی سے یہ برداشت کرتے رہے کہ ہمارا ملک تقسیم ہو، تباہ و برباد ہو، کرپٹ ہو، قتل و غارت گری ہو، لوٹ مار ہو، مار پیٹ ہو، اور آپ پھر بھی چپ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ ہم اور دنیا کے کچھ دوسرے احمق ملک پولیٹیکلی کریکٹنس کے نام پر اور امیگریشن کے معاملے میں سراسر احمق بنے رہے۔ امریکہ میں سرکاری طور پر غیر ملکی آبادی 53 ملین ہے سینسس کے مطابق، جن میں سے زیادہ تر ویلفیئر پر پل رہے ہیں، ناکام ریاستوں سے آئے ہیں، جیلوں سے، پاگل خانوں سے، گینگ سے، منشیات کے کارٹل سے۔ یہ لوگ اور ان کے بچے امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسے سے اسے مس یوز کر کے مس یوز پیمنٹس لے کر پل رہے ہیں۔ جو امریکی شہری دل کے بہت اچھے ہیں وہ کھل کر شکایت بھی نہیں کرتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ایسا کرنا اچھا نہیں لگے گا۔ وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں لیکن یہ انہیں اندر سے کھا رہا ہے۔ ایک مہاجر جو گرین کارڈ پر $30,000 کماتا ہے، اسے اپنے خاندان کے لیے سالانہ $50,000 تک کے فائدے ملتے ہیں۔ حقیقی مہاجر آبادی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ریفیوجی بوجھ امریکہ میں سماجی بدحالی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اسی بدحالی کو دوسری عالمی جنگ کی فوراً بعد بھی موجود نہیں تھی۔ ناکام اسکول، جرائم کی بلند شرح، شہروں کا برباد ہونا، ہسپتالوں کا میں بھیڑ، رہائش کی قلت اور بجٹ کا خسارہ وغیرہ وغیرہ۔ مثال کے طور پر لاکھوں صومالی ریفیوجیز نے منیسوٹا جیسی عظیم ریاست کو مکمل طور پر ہڑپ کر لیا۔ صومالی گینگ سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، ہمارے خوبصورت لوگوں کو لوٹنے کی مواقع تلاش کرتے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں اور اپارٹمنٹ سے مقید ہیں، تالے لگا کر بیٹھے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں کہ کوئی انہیں چھوڑ دے۔ منیسوٹا کا وہ پاگل گورنر ٹم والز کچھ نہیں کرتا، خوف کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے یا دونوں کی وجہ سے۔ اور ملک کی سب سے بڑی کانگریس وومن الہان عمر، جو اپنی حجاب میں لپٹی ہوئی اور غالباً غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہوئی اور جس ملک میں بھائی سے شاید جائز نہیں، وہاں بھائی سے شادی کر کے آ گئی، کچھ نہیں کرتی سوائے اس ملک کو، اس کے آئین کو اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں نفرت انگیز باتیں کرنے کے۔ حالانکہ اس کا اپنا ملک ایک تباہ حال، پسماندہ، جرائم میں ڈوبا ہوا ملک ہے، جو دراصل ملک بھی نہیں ہے کیونکہ وہاں نہ حکومت ہے، نہ فوج، نہ پولیس، نہ اسکول۔ ہم جتنا بھی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے ہیں، امیگریشن پالیسی نے سارا فائدہ کھا لیا اور بہت سے لوگوں کی زندگیاں، ان کے معیار کو نیچے گرا دیا۔ میں مستقل طور پر تمام تھرڈ ورلڈ ممالک سے امیگریشن روک لوں گا تاکہ امریکی نظام مکمل طور پر صحت یاب ہو سکے۔ میں بائیڈن کے دور میں داخل ہونے والے کروڑوں غیر قانونی لوگوں کو ختم کروں گا، جن میں سٹیپی جو بائیڈن کے آٹو پین سے منظور شدہ بھی تمام لوگ شامل ہیں۔ جو کوئی بھی ملک کے لیے خالص اثاثہ نہیں، جو ملک سے محبت نہیں کر سکتا، اسے نکال باہر کروں گا۔ تمام غیر ملکی شہریوں کو فیڈرل فوائد اور سبسڈیز بند کر دوں گا۔ جو مہاجر ملک کے اندرونی امن کو نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں ان سے شہریت واپس لے کر ان کو ملک بدر کر دوں گا۔ جو کوئی بھی جس پر پبلک چارج ہے، جو کوئی سیکیورٹی رسک ہے یا ویسٹرن تہذیب سے مطابقت نہیں رکھتا، اسے نکال دوں گا۔ یہ سب کچھ اس مقصد کے لیے کیا جائے گا کہ یہ غیر قانونی اور تباہ کن آبادیوں میں بہت بڑی کمی ہو سکے۔ صرف ریورس مائیگریشن ہی اس بیماری کا مکمل علاج ہے۔ اس کے علاوہ سب کو تھینکس گیونگ بہت بہت مبارک ہو، سوائے ان کے جو ہمارے ملک سے نفرت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور جو کچھ امریکہ کی قدر ہے اس سے تباہ کرتے ہیں۔ وہ زیادہ دن یہاں نہیں رہ پائیں گے۔ اب یہ پیغام دیکھیے جناب، ایک طرف شکر گزاری کی خواہش ہے، تھینکس گیونگ ہے، دوسری طرف امیگریشن پر شدید تنقید ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ میں 53 ملین غیر ملکی آباد ہیں جو ویلفیئر پر انحصار کرتے ہیں، جرائم اور سماجی مسائل کی جڑ ہیں۔ انہوں نے منیسوٹا کی مثال دی جہاں صومالی مہاجرین کی بڑھتی تعداد کو غضب قرار دیا اور خالص طور پر کانگریس وومن الہان عمر پر حملہ کیا۔ الہان عمر کون ہے؟ یہ منیسوٹا سے ڈیموکریٹک پارٹی کی کانگریس وومن ہے
صومالی نژاد امریکی مسلمان خاتون ہیں جو 2019 میں امریکہ کی پہلی مسلمان کانگریس وومن بنی۔ وہ دی اسکواڈ کا حصہ ہیں دراصل، ایک پروگریسو گروپ جو ٹرمپ کی پالیسیوں کی مخالفت کرتا ہے، خاص طور پر اسرائیل کی پالیسیوں اور امریکی فوجی مداخلت پر۔ ٹرمپ ان سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹرمپ کو دہشت گرد کہا ہے، ان کی امریکہ فرسٹ پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور فلسطینی حقوق کی بات کی ہے۔ پیغام میں ٹرمپ نے کہا کہ الہان اپنے بھائی سے شادی کر کے غالباً غیر قانونی طور پر امریکہ آئی ہیں، جو ایک پرانی جھوٹی افواہ ہے جو کئی بار بے نقاب ہو چکی ہے، اس کی تردید ہو چکی ہے۔ اور ٹرمپ صرف یہی نہیں رکے، انہوں نے انہیں سب سے بری کانگریس وومن کہا، ان کے حجاب کو سویٹلنگ حجاب کا کہہ کر مذاق اڑایا، تضحیک کی۔ اور ٹرمپ نے جس طریقے کی گفتگو کی ہے وہ الہان کی امریکی شناخت پر ایک حملہ ہے جو بہت سے مہاجرین کو ڈرا دیتی ہے۔ اس پیغام کے نتیجے میں ٹرمپ انتظامیہ نے فوری اقدامات کیے ہیں جناب۔ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ 19 ممالک سے گرین کارڈ ہولڈرز کو ان کی دوبارہ جانچ پڑتال کا حکم دے دیا ہے۔ یہ ممالک کون سے ہیں؟ افغانستان ہے، برما یعنی کہ میانمار ہے، اس کے علاوہ چاڈ ہے، کانگو ہے، اس کے علاوہ ایکویٹوریل گینی ہے، اس کے علاوہ ایریٹیریا ہے، اس کے علاوہ ہیٹی ہے، ایران ہے، لیبیا ہے، صومالیہ ہے، سوڈان ہے، یمن ہے، برنڈی ہے، کیوبا ہے، لاؤس ہے، سیرا لیون ہے، ٹوگو ہے، ترکمانستان ہے اور وینزویلا ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جو بقول صدر ٹرمپ کے اور ان کی انتظامیہ کے قومی سلامتی کے لیے تشویش کا باعث انہوں نے قرار دیے ہیں، اور اب وہ ان کے گرین کارڈ ہولڈرز کی بھی جناب جانچ پڑتال کریں گے، اور اس جانچ سے لاکھوں گرین کارڈ ہولڈرز جو ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ تخمینہ یہ ہے کہ شاید 3 لاکھ سے 5 لاکھ کے درمیان افراد وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں خاندانوں کی زندگیاں اس سے ان کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ لوگ جو پہلے ہی سخت سیکیورٹی چیک پاس کر کے آئے ہیں، اب دوبارہ انٹرویوز، دستاویزات اور ممکنہ طور پر ملک بدری کا سامنا کریں گے۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ نے جتنی بھی اسائلم کی درخواستیں ہیں ان کو فریز کرنے کا حکم دے دیا کہ جناب اس کے بعد کوئی بھی جو درخواست ہے اسائلم کی، جو لوگ پناہ لینے کے لیے آتے ہیں، سیاسی، مذہبی، کسی بھی قسم کی، ان کے ملک میں جنگ ہو رہی ہے، ان کی زندگی کو خطرہ ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے، نظریاتی اختلاف کی وجہ سے انہیں ان کو فریز کر دیا۔ دوسرا انہیں کہا یہ ہے کہ جی میں جو بائیڈن کے وہ جو آٹو پین کے جتنے بھی احکامات ہیں میں ان کو رد کرتا ہوں، میں ان کو ختم کر رہا ہوں۔ اب یہ ایک اتنا بڑا ایکٹ ہے کہ اس کا مطلب ہے بائیڈن کے دور میں جتنے لوگ بھی امیگریٹ کر کے افغانستان سے یا دنیا کے کسی بھی کونے سے امریکہ آئے ہیں ان کا مستقبل اب خطرے میں پڑ جائے گا۔ پتہ نہیں ان کو امریکی نیشنلٹی ملے گی نہیں ملے گی، کیا ہوگا۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ ایک آٹو پین آرڈرز انہوں نے کہا ہے جناب بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے، ان کو میں ریورٹ کروں گا، ان کو میں ختم کروں گا، ان کو سٹرائک ڈاؤن کروں گا، اور اسائلم انہوں نے کہا ہے کہ جی میں ختم کر دوں گا۔ اب یہ جو پالیسیاں ہیں دراصل یہ کیا ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ یہ دراصل جتنی بھی پالیسیاں اور یہ جو ٹرمپ کی جتنے بھی ایکشنز ہیں یہ کوئی بہت اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ پالیسیاں پروجیکٹ 2025 کا حصہ ہیں جو ہیریٹیج فاؤنڈیشن کا تیار کردہ ایک جامع منصوبہ ہے۔ پروجیکٹ 2025 امریکی حکومت کو ایک کہتا ہے کہ ہم نے اس کو ری پروگرام کرنا ہے، دوبارہ سے پروگرام کرنے کا ایک بلو پرنٹ ہے جس میں امیگریشن پر سخت کنٹرول شامل ہے۔ تمام تھرڈ ورلڈ ممالک سے وہ کہتے ہیں جی امیگریشن جو ہے وہ روکی جائے گی، اور بائیڈن دور کے تمام جو جتنی بھی اجازت نامے ہیں ان کو ختم کرنا ہے، یہ اس کا حصہ تھا۔ تو یہ جو کچھ ٹرمپ کر رہے ہیں یہ پروجیکٹ 2025 کے اوپر ہی عمل درآمد کر رہے ہیں۔ غیر شہریوں کو فیڈرل فوائد ان کے بند کرنا، اس کی انہیں دھمکی دے دی۔ ویسٹرن سیولائزیشن سے مطابقت نہ رکھنے والوں کو ملک بدر کرنا پروجیکٹ 2025 کا حصہ ہے۔ ٹرمپ نے یہی چیز اپنے پیغام میں لکھی ہے جو انہیں تھینکس گیونگ کو کہا ہے۔ ناقدین لیکن یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سفید فام مسیحی برادری کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہی پروجیکٹ 2025 کا اصل ماخذ بھی ہے۔ وہ جو لاگرینڈ ریپلیسمنٹ کی ایک تھیری ہے اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ جناب جو سفید فام مسیحی ہیں وہ برتر نسل کے ہیں، اور امریکہ صرف اور مغرب جو ہے وہ ان کے لیے بنا ہے۔ ان کے علاوہ اگر آپ کا رنگ جو ہے وہ گورا نہیں ہے، براؤن ہے، پیلا ہے، کالا ہے، تو آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ مسیحی نہیں ہیں، آپ کسی بھی اور مذہب کے ہیں، تو بھی آپ کو یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ ناقدین کہتے ہیں جناب جو آپ کر رہے ہیں یہ سفید فام مسیحی برتری کے مترادف ہے۔
ایک ایسی سوچ ہے جو امریکہ کو صرف سفید فام مسیحیوں کا ملک بنانا چاہتی ہے، جہاں اقلیتوں، مسلمانوں، ہندوؤں، بودھسٹ اور غریب ممالک سے آنے والوں کو دبایا جائے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ پروجیکٹ 2025 میں مسیحی نیشنلزم اور وائٹ سپریمیسی کی جھلک ہے، جو سماجی مساوات کو ختم کرتا ہے۔ اس واقعے اور پیغام سے لاکھوں مہاجرین کی قسمت سولی پر لٹک گئی ہے۔ پیو ریسرچ کے مطابق 2020 سے 2025 تک 11 ملین سے زائد مہاجرین امریکہ آئے۔ امریکہ میں ویسے کل غیر جو دستاویزی مہاجرین ہیں ان کی تعداد کہیں 11 ملین سے 14 ملین کے بیچ میں بتائی جاتی ہے، اور یہ سب کے سب بھی اب ملک بدری کے خطرے میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک کو، اپنے ممالک کو چھوڑ کر امریکہ آئے۔ وہاں کہیں جنگیں ہیں، کہیں غربت ہے، کہیں ظلم ہے، کہیں نظریاتی اختلاف ہے، لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے، یا اپنے ان کو مذہب کی اجازت نہیں ہے۔ اس تمام کی وجہ سے وہ لوگ امریکہ آئے ہیں، اور انہوں نے یہاں کام کیا، ٹیکس ادا کیے، بچوں کو اسکول بھیجا، امریکی معاشرے میں حصہ لیا۔ کئی نے فوج میں بھی خدمات انجام دی، جیسے لکنوال ہے، اس نے بھی امریکی فوج کے ساتھ کام کیا ہے۔ اب اس طرح کا ایک شخص جو ہے، اس کا جو رد عمل ہے، اس کی وجہ سے یہ جتنے بھی لوگ میں نے آپ کو بتائے، جتنے امیگرینٹس ہیں، یہ سب سزا بھگت رہے ہیں۔ تصور کیجئے ایک پاکستانی خاندان جو دہائیوں سے نیو یارک میں رہتا ہے، اب گرین کارڈ کی دوبارہ جانچ میں الجھ جائے گا۔ یا ایک شمالی ماں جو الہان عمر جیسی ہے، اس کے اپنے بچوں کو امریکی خواب دکھاتی رہی ہے، اب ڈر میں ہے۔ یہ 11 ملین لوگ ہیں جو امریکہ کو اپنا وطن بنانا چاہتے ہیں، اب غیر یقینی مستقبل کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن معاملہ کچھ ہوا ہے کہ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ بہت سے سازشی نظریات نے، کنسپریسی تھیریز نے جنم لیا ہے۔ یہ جو کنسپریسی تھیریز ہیں، یہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یعنی حکومت نے خود یہ منصوبہ بنایا تاکہ نیشنل گارڈ کو شہروں میں بڑھایا جا سکے، مہاجرین پر کریک ڈاؤن کیا جا سکے۔ وجہ لکنوال جو ہے وہ CIA سے روابط تھے اس کے، اور گوگل ٹرینڈز پر، اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ گوگل ٹرینڈز پر اس کا نام حملے سے گھنٹے پہلے DC میں سرچ ہوتا ہے۔ ابھی حملہ ہوا نہیں، کتنے لوگ تھے آپ اور مجھ میں سے جو لکنوال کو جانتے تھے؟ تو حملے سے گھنٹہ پہلے گوگل سرچ پر اس کا نام ٹرینڈ کیسے کر رہا تھا؟ سوچنے کی بات تو ہے۔ پھر اس کا CIA کے ساتھ تعلق تھا، US آرمی کے ساتھ تعلق تھا، تو لوگ باتیں تو کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ صارفین جیسے دی پیٹریٹ وائس وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اندرونی کام ہے جو امیگریشن پالیسیوں کو جواز فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ ایپسٹین فائل سے توجہ ہٹانے کا ذریعہ ہے۔ کچھ تھیوریز کہتی ہیں کہ یہ ڈیموکریٹس پر حملہ ہے 2026 کے مڈ ٹرم الیکشنز میں مومنٹم حاصل کرنے کے لیے۔ شاید ان سب کا کوئی ایک امتزاج ہو، سب ریزنز بھی ہو سکتے ہیں، ایک تیر سے 8 نشانے لگ جائیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، یہ تھیریز ہیں، اس کا علم نہیں، سچ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ لیکن یہ بات ظاہر ضرور کرتی ہے کہ لوگ شک میں ہیں، سوچ رہے ہیں، اور لوگوں نے اب سوال کرنا شروع کر دیا ہے۔ امیگریشن کا تھوڑا سا آپ کو میں بتا دوں کہ امیگریشن امریکہ کی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، امریکہ کی ثقافت کا، امریکی معاشرے کا ایک بہت بڑا جز ہے۔ 1965 کے امیگریشن ایکٹ نے متنوع مہاجرین کو اجازت دی جو آج کی ٹیک انڈسٹری، ہیلتھ کیئر اور ایگریکلچر کو چلاتے ہیں۔ ٹرمپ کا پہلا دور 2017 سے 21 تک، اس میں مسلم بین لگا دیا، فیملی سیپریشن ہو گئی، دیوار سے بھرا تھا، یہ وال بنا دو۔ اب دوسرے دور میں یہ مزید تیز ہو گیا، پروجیکٹ 2025 اسے قانونی جواز دیتا ہے، جہاں ایگزیکٹو آرڈر سے لاکھوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ملک واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ تخمینہ ہے کہ 2025 تک 5 لاکھ سے زائد، اس کے ختم ہونے تک 5 لاکھ سے زائد ملک بدریاں ہو چکی ہوں گی، اور 2 ملین خود ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ یہ نہ صرف معیشت کو نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ مہاجرین 20% ٹیکس ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی ایگریکلچر انڈسٹری، آپ کی ہیلتھ کیئر انڈسٹری، یہ سب کی سب ان پہ چلتی ہیں، ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ان پر چلتی ہے۔ یہ صرف اسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا بلکہ انسانی حقوق کی بھی، اس کو کہتے ہیں، یہ پامال کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے تنقید کی ہے کہ یہ ریفیوجی کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ تھرڈ ورلڈ ممالک سے آنے والے جیسے پاکستان ہے، بھارت ہے، افریقہ ہے، انہیں اب ویزا حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ بھارت کے اوپر وہ پہلے ہی الزام لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ ساؤتھ میں، خاص طور پہ بتاتے ہیں چنئی میں، کہ وہاں پر کوئی پاسپورٹس کا سکیم ہے، ویزوں کا سکیم ہوا ہے،
اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کا صرف 80 کا کوٹا تھا اور پتہ نہیں صرف ان کو 250 کے پتہ نہیں 300 مل گئے ہیں، اور وہ جعلی دستاویزات وہاں پر بنتے ہیں، ان پر بھی کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ بھارت سب سے زیادہ H1B ویزا لینے والا ملک تھا، وہ کہہ رہے ہیں H1B کے اندر فراڈ ہوا وہاں پر، اور ان کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ وہ تھے جو اپنے خواب لے کر یہاں پر آتے تھے، وہاں رہتے تھے، ان کی زندگیاں مشکل ہو جائیں گی، نوکریوں کا ڈر رہے گا، بچوں کی تعلیم کا خدشہ رہے گا، خاندان الگ ہونے کا غم ہوگا۔ یہ سفید مسیحی برتری کی طرف ایک قدم ہے، جہاں امریکی کا مطلب صرف ایک نسل اور ایک مذہب ہوگا۔ تصور کیجئے کوئی بھی ایک افغان مہاجر ہے، انجینئر ہے، لکھنوال کی طرح امریکی فوج کے ساتھ کام کرتا رہا ہے، 2022 میں یہاں آیا، گرین کارڈ حاصل کیا، کیلیفورنیا میں کہیں نوکری کر رہا ہے، بچوں کو اسکول بھیجتا ہے، اب 19 ممالک کی لسٹ میں افغانستان بھی ہے، تو اس کی دوبارہ سے جانچ ہو رہی ہے۔ وہ راتوں کو سو نہیں سکتا، کیا اسے واپس بھیج دیا جائے گا؟ جہاں طالبان اس کی جان لے لیں گے، اس کی جان کو خطرہ ہوگا، اور صرف اسے ہی نہیں، اس کے پورے خاندان کی جان کو خطرہ ہوگا، اس کے بچوں کی جان کو بھی خطرہ ہوگا۔ یا مریم صومالی نژاد ہے جو منیسوٹا میں نرس ہے، الہان عمر کی طرح، ٹرمپ کا حملہ سن کر وہ سوچتی ہے کہ کیا اس کی بیٹی جو امریکی شہری ہے وہ بھی غیر ملکی سمجھی جائے گی؟ وہ واپس جا کے کیسے رہے گی؟ یہ کہانی ایک انسان کی نہیں، یہ لاکھوں کی کہانیاں ہیں۔ آخر میں جی بس میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا، ایک بات واضح ہے کہ مہاجرین کی زندگی امریکہ میں بہت مشکل ہونے والی ہے۔ جو تھرڈ ورلڈ میں رہتے ہیں انہیں جو ایک خواب تھا ان کا امریکہ جانے کا، وہ موقع ملنا بند ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو کہیں سے ڈر کے، کسی خوف میں مبتلا، کسی مذہبی تعصب کا شکار، سیاسی نشانے پر، ان تمام وجوہات کی بنا پر اپنی جان کے ڈر سے کہیں امیگریٹ کرتے تھے، اسائلم لیتے تھے، ان کے خواب بھی ختم ہو گئے۔ الہان عمر جیسی آوازیں، اس کے علاوہ جو حقوق کے گروپس ہیں اور ووٹرز ہیں، وہ چاہیں تو یہ روک سکتے ہیں۔ تھینکس گیونگ شمولیت کا تہوار تھا، نفرت کا نہیں، لیکن لگتا کچھ ایسے ہے کہ اس دفعہ امریکی معاشرے میں کسی نے بھی شکر ادا نہیں کیا، بلکہ نفرتوں کو ہی اجاگر کیا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔